أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. یہ آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے سورہ بینہ سے لی گئی ہے. اس ایک آیت میں نہ صرف اسلام کا خلاصہ بیان فرما دیا گیا بلکہ تمام ادیان کا جو خدا کی طرف سے نازل کیے جاتے ہیں خلاصہ بیان فرما دیا گیا ہے. اور وما امروا میں تمام اہل کتاب کے دین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے کبھی بھی اہل کتاب کو یعنی جن قوموں کی طرف کتاب نازل فرمائی اس کے سوا اور کوئی دین عطا نہیں کیا. لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ دین کو خدا کے لیے خالص کرنے والے ہوں اور حنفاء ہوں یعنی ہمیشہ اللہ کی طرف جھکنے والے. وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور نمازوں کو قائم کریں اور بنی نوع انسان کے لیے جیسا خدا چاہتا ہے خرچ کریں یا بھلائی کے کاموں پر خرچ کریں. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ یہ وہ دین ہے جو قائم رہنے والا دین ہے یعنی وہ تمام ادیان کی بنیاد ہے جو ہر زمانے میں ہر حال میں ہر قوم میں یکساں قائم رہی اور ہر دین کی عمارت اسی بنیاد پر کھڑی کی گئی. اس آیت میں عبادت کا ذکر پہلے کرنے کے بعد پھر نمازوں کے قیام کا ذکر فرمایا گیا ہے جو غور طلب بات ہے. اگر عبادت سے مراد نمازیں ہی ہیں تو پھر دوبارہ نمازوں کا ذکر کیوں فرمایا گیا؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ انہیں نہیں حکم دیا گیا کوئی مگر یہ کہ وہ خدا کی عبادت کریں. اس کے بعد فرمایا وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کریں. بس معلوم ہوا کہ پہلی جگہ جہاں عبادت کا ذکر ہے وہاں وسیع تر مضمون ہے اور دوسری جگہ رسمی عبادت جو مذاہب سکھاتے ہیں وہ مذکور ہے یعنی یقیم الصلاۃ میں وہ رسمی عبادات بیان کی گئی ہیں جو ہر مذاہب نے اپنے ماننے والوں کو سکھلائیں
اور ان میں آپس میں اختلاف بھی ہے، مختلف شکلوں میں وہ عبادتیں بجا لائی جاتی ہیں۔ پہلی آیت کا جو عبادت کا حصہ ہے اس کے ساتھ ایک شرط قائم کر دی گئی جو صرف اس عبادت کے ساتھ متعلق نہیں بلکہ بعد میں آنے والی آیات سے بھی اس کا تعلق، بعد میں آنے والے حصص کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ اس کا ترجمہ پھر یوں بنے گا کہ وما امروا، انہیں نہیں حکم دیا گیا الا لیعبدوا اللہ مخلصین، الا لیعبدوا اللہ، مگر یہ کہ خدا کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین حنفاء، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اور اس کی طرف جھکتے ہوئے۔ اس کی تشریح کیا ہے، عبادت سے مراد کیا ہے، یہ بعد میں بیان فرمایا۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اگر وہ خدا کی خاطر عبادت کریں گے اور خدا کی طرف جھکتے ہوئے عبادت کریں گے تو خدا اور بنی نوع انسان کے حقوق میں فرق نہیں کریں گے اور ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کریں گے۔ بس پہلی عبادت میں خدا تعالیٰ سے تعلق کا وسیع تر مفہوم بیان ہوا ہے، جس کے نتیجے میں انسان صرف خدا ہی کا نہیں ہوتا بلکہ اس کے بندوں کا بھی ہو جاتا ہے، اور قیام نماز پر انحصار نہیں کرتا یا اکتفا نہیں کرتا بلکہ قیام نماز کے ساتھ بنی نوع انسان کے حقوق کی ادائیگی کی طرف بھی متوجہ رہتا ہے اور ان کا بھی پورا پورا خیال کرتا ہے۔ بس زکوٰۃ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ صرف وہ رسمی شرح کے ساتھ چندہ ادا کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ زکوٰۃ جسم کی بھی ہوتی ہے، عقل کی بھی ہوتی ہے۔ انسان کو خدا نے جو بھی توفیق عطا فرمائی ہے ہر ایک کی زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے، اور یہ جو واقفین نو کی تحریک ہے یہ بھی جماعت کی طرف سے اولاد کی زکوٰۃ ہے، یعنی خدا تعالیٰ نے جو اولاد جماعت کو وسیع طور پر عطا فرمائی اس میں سے ایک حصہ خدا کے حضور زکوٰۃ کے طور پر پیش کر دیا گیا۔ بس زکوٰۃ کا معنی بھی بہت وسیع ہے اور عبادت کا معنی بھی بہت وسیع ہے، لیکن تینوں پر یہ شرط عائد ہوتی ہے کہ یعبد اللہ مخلصین لہ الدین، کہ خدا کی خاطر اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے ایسا کریں۔ بس مخلصین کی شرط عبادت کے عمومی مفہوم پر بھی اطلاق پائے گی، صلاۃ پر یقیم الصلاۃ کے حکم پر بھی اطلاق پائے گی اور زکوٰۃ کی ادائیگی پر بھی اطلاق پائے گی، اور اسی کا نام فرمایا دین قیمہ ہے۔ اگر خدا کی خاطر دین کو خالص کیے بغیر انسان کسی نوع کی بھی کوئی عبادت بجا لائے وہ قبول نہیں ہوگی۔ خدا کی خاطر دین کو خالص کیے بغیر کسی رنگ میں بھی نمازیں قائم کرے وہ قبول نہیں ہوں گی، اور خدا کی خاطر دین کو خالص کیے بغیر اگر کسی طرح کی بھی انسان زکوٰۃ نکالے تو وہ رد کر دی جائے گی۔ یہ بنیادی مفہوم ہے جس کے متعلق فرمایا گیا کہ دین قیمہ ہے۔ یہ ایک ایسا خداوند کی طرف سے جاری ہونے والا مذہبی قانون ہے جس میں کبھی کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوگی، ہمیشہ ہر مذہب کی بنیاد اسی اصل پر قائم کی جاتی رہی اور اسی اصل پر قائم رہے گی۔ اب لفظ حنفاء کا کچھ مزید تعارف ہونا چاہیے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ جب مخلصین لہ الدین فرما دیا گیا تو اس کا مطلب ہے اپنے دین کو خدا کے لیے خالص کر دیا۔ حنفاء سے کیا مراد ہے؟ حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، اور جیسا کہ اس سے پہلے میں بعض دفعہ خطبات میں بھی اور قرآن کریم کے درس میں بھی بیان کر چکا ہوں، حنیف کا لفظی ترجمہ ہے ٹیڑھا
اور ایک طرف جھکا ہوا۔ چنانچہ لنگڑے کو بھی حنیف کہا جاتا ہے، جو اس کا ایک پاؤں ڈڈا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں مڑا ہوا ہو، اس کو بھی حنیف کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ پس یہاں حنیف سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ ایک طرف جھکا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ایسا جھکاؤ کہ جب بھی یہ فیصلہ درپیش ہو کہ گرنا ہے تو کس طرف گرنا ہے، تو ہمیشہ خدا کی طرف گرے۔ اب پل صراط کا جو نقشہ آپ کے ذہن میں آتا ہے، عام عرف عام میں پل صراط کے متعلق بڑی بڑی کہانیاں بنی ہوئی ہیں۔ اس کے نتیجے میں عرف عام میں ایک پل صراط کا نقشہ ذہن میں آتا ہے کہ ایک بہت ہی باریک راستہ ہے اور اس میں خطرہ ہے کہ انسان کسی طرف گر جائے۔ اصل نقشہ مکمل تب ہو کہ اگر پل صراط کے ایک طرف جہنم ہو اور ایک طرف جنت ہو، اور آدمی کے لیے ہمیشہ یہ خطرہ رہتا ہے کہ کہیں لڑکھڑائے اور کسی سمت میں گر جائے۔ یہ حنیف کا لفظ یہ نقشہ پیش کرتا ہے کہ جب بھی ایسے فیصلے درپیش ہوں کہ انسان نے دنیا کو اختیار کرنا ہے یا دین کو اختیار کرنا ہے، یا کبھی انسان لغزش بھی کھائے، تو جب بھی گرے خدا کی طرف گرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بنا پر بیعت میں یہ شرط رکھی کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔ جب بھی میرے سامنے دو فیصلے آئیں گے، ایک دنیا کا اور دین کا، اور ان کا مقابلہ ہوگا، تو میں ہمیشہ بالارادہ دین کو دنیا پر ترجیح دوں گا۔ لیکن حنیف میں ارادے کا دخل نہیں ہے۔ حنفاء جو حنیف کی جمع ہے، اس میں مزاج اور فطرت کا بیان ہے۔ ایک ایسا شخص جس کی فطرت نیک ہو اور پاکیزہ ہو، اس کا جھکاؤ ہمیشہ خدا کی طرف اور بھلائی کی طرف رہنے والا ہو، بس اس کی ٹھوکر بھی اس کو نجات دینے کا موجب بنے، اور اس کا بالارادہ فیصلہ بھی نجات ہی کا موجب بنے۔ اس سے غلطیاں بھی ہوں تو صحیح سمت میں ہوں، اور اس طرح اس کو ایک محفوظ زندگی یا معصوم زندگی خدا کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، جس کا ماڈل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا، اور ان کا نام ہی حنیف رکھ دیا گیا۔ لفظ حنیف کے ساتھ ہی عربی کا ایک اور لفظ بھی ہے جس میں صرف ایک نقطے کا اضافہ ہے، یعنی جنیف۔ ہے کے نیچے نقطہ ڈال دیں تو وہ جیم بن جاتی ہے، اور حنف کے ساتھ اگر حنف کے نیچے ہے میں نقطہ ہو تو جنف بن جائے گا۔ اب یہ عربی زبان کا کمال کہنا چاہیے، یا یہ کہنا چاہیے کہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ فرمایا کہ یہ الہامی زبان ہے، یہ انسان کی بنائی ہوئی زبان نہیں ہے، اسے تسلیم کریں۔ تو یہ چھوٹی سی مثال اس ایمان کو، اس یقین کو اور تقویت دیتی ہے۔ ایک ایسی چیز جو دو سمتوں کے درمیان متوازن ہو گئی ہو، اگر ایک نقطے کا بھی اس میں اضافہ ہو تو وہ ایک دوسری طرف گر پڑے گی۔ پس حنف ہے ہر دفعہ خدا کی طرف گرنے والا، اور اگر اس پر دنیا کے ایک نقطے کا بوجھ بھی زائد آ جائے تو وہ دنیا کی طرف گر پڑے گا۔ اور یہ حقیقی پل صراط ہے جس میں ہمیں بہت احتیاط سے قدم اٹھانا ہوگا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی نو میں جو ہماری تعلیم، اپنی تعلیم پیش فرمائی ہے، یعنی قرآن پر اور سنت پر مبنی تعلیم، اس کو حضرت مرزا بشیر احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری تعلیم کے نام سے ایک الگ رسالے کی صورت میں بھی شائع کیا۔ اس میں جہاں ایسے مقامات آتے ہیں کہ اگر تم میں دنیا کی ایک ذرہ بھر بھی ملونی ہوئی
تو تم قبول نہیں کیے جاؤ گے اور قریب ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ اس کو پڑھ کر بعض احمدی ایسے خوفزدہ ہوتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ بعضوں نے مجھے کہا کہ ہم سے تو یہ کتاب پڑھی نہیں جاتی، کیونکہ اس کا ایک ایک فقرہ ہمیں متہم کرتا ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ جتنا اعلیٰ معیار پیش فرمایا گیا ہے اور جتنی اعلیٰ توقعات جماعت سے وابستہ فرمائی گئی ہیں، ان کے پیش نظر تو نظر ہی نہیں آتا کہ کوئی احمدی دنیا میں موجود ہو۔ لیکن وہ اس عارفانہ نقطے کو نہیں سمجھتے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی سب سے اعلیٰ تعریف فرمائی ہے، اور یہ تعریف آپ پر صادق آتی تھی۔ تو ہر جگہ جب فرماتے ہیں اس کا مجھ سے تعلق نہیں، مراد یہ ہے کہ وہ اس مقام کو نہیں حاصل کر سکا جس مقام کو دینے کے لیے میں آیا ہوں، اور یہ وہ مقام ہے جو میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت میں پایا، اور اس میں ایک نقطہ بھی دنیا کی ملونی کا شامل نہیں ہے۔ یہ وہی ہے پہ زائد ہونے والا نقطہ ہے جو ایک ظاہری تمثیل بن گیا ہے، اور روحانی معنوں میں یہ وہ نقطہ کہلائے گا جو ایک متوازن شخصیت کو ایک طرف گرا دے، اور یہ دنیا کا نقطہ ہے۔ یہ جب داخل ہو جائے تو فیصلوں میں ہمیشہ انسان دنیا کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ اب یہ ایک محض ایک فلسفیانہ بات نہیں ہے، روزمرہ کی زندگی میں اگر آپ غور کی نظر سے اپنے فیصلوں کو دیکھیں تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ بعض لوگ جب دو راہوں پر کھڑے ہوتے ہیں تو بڑا مشکل وقت ہوتا ہے صحیح فیصلہ کرنے کا، اور وہ ان دو راہوں پر بسا اوقات دنیا کی طرف جھکنے والے فیصلے کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو جب دو راہوں پر کھڑے ہوتے ہیں تو خواہ کیسا ہی کڑوا فیصلہ ہو، وہ ہمیشہ دین کی طرف مائل ہونے والا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن گواہی دیتا ہے کہ وہ نجات یافتہ ہیں، کیونکہ وہ دین قیمہ پر قائم ہیں۔ بس دین قیمہ کی تعریف میں حنیف کا داخل ہونا ضروری تھا، ورنہ کیا پتہ کہ کسی کا دین خالص ہے کہ نہیں ہے۔ بس مخلصین لہ الدین حنفاء کا تعلق نیت سے ہے اور انسان کے اندرونی رجحان سے ہے۔ وہ اگر سچا اور خالص ہوگا تو اس کے نتیجے میں لازماً وہ شخص حنیف بنے گا، یعنی عملی دنیا میں وہ ہمیشہ خدا کی طرف گرنے والا اور خدا کی طرف جھکنے والا بن جائے گا، ورنہ اس کا یہ دعویٰ کہ میں دین خدا کے لیے خالص کر چکا ہوں، یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ بس ایک پہلو سے مخلصین کہہ کر اندرونی کیفیت کا بیان فرما دیا گیا، دوسرے پہلو سے اس اندرونی کیفیت کی پہچان کی کسوٹی ہمیں عطا کر دی گئی۔ ہزاروں دعوے دار ہوں گے جو کہیں گے ہم مخلصین اور دین کو مخلص کرنے والے ہیں اللہ کے لیے، تم ان کو پہچان سکتے ہو، یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ تم سچ بول رہے ہو۔ روزمرہ کی زندگی میں ان کے اعمال خود بتاتے چلے جائیں گے کہ وہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، کیونکہ حنفاء ہونے کا فیصلہ ایک ایسا فیصلہ ہوگا جو دکھائی دینے والا ہوگا۔ جہاں بھی دو راہیں آئیں گے، جھوٹ اور سچ کے درمیان تمیز کرنی ہوگی، جھوٹ کی پناہ لینی ہے کہ سچ کی پناہ لینی ہے، ایسے موقعوں کے اوپر ان کا فیصلہ خود بتا دے گا کہ وہ مخلصین لہ الدین حنفاء تھے یا نہیں تھے۔ بس جماعت احمدیہ کو اس باریک نظر سے اپنی نیتوں کا حساب اپنے آپ سے لیتے رہنا چاہیے، اور روزمرہ کی زندگی میں عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ جب بھی فیصلے کرتے ہیں وہ حنیف کے فیصلے کرتے ہیں یا جنیف کے فیصلے کرتے ہیں، ان کی کون سی شخصیت ابھرتی ہے۔ اگر ان کے فیصلوں میں جنف کا عنصر غالب ہے
تو پھر دنیا کی ملونی غالب ہو گئی، اور اگر حنف کا عنصر غالب ہے تو دین کی ملونی غالب ہو گئی، اور اس کے بعد پھر جہاں غلبہ ہو وہاں خدا تعالیٰ آہستہ آہستہ غلبے والے حصے کو بڑھاتا چلا جاتا ہے اور کم تر حصے کو دور کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ہرگز مراد یہ نہیں کہ ہر انسان جب وہ حنیف بنتا ہے تو اچانک مکمل حنیف بن جاتا ہے اور دنیا کی ملونی کا نشان تک باقی نہیں رہتا۔ یہ سلوک کا ایک رستہ ہے جس پر چلتے ہوئے رفتہ رفتہ اگلی منازل تک انسان کی رسائی ہوتی ہے، لیکن آغاز ہی سے یہ فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کا انجام کہاں ہوگا۔ اگر اس کے روزمرہ کے فیصلوں میں حنف کا عنصر غالب ہو، یعنی خدا کی طرف جھکنے کا عنصر غالب ہو، پھر بعض فیصلوں میں ٹھوکر بھی کھا چکا ہو اور بعض باتوں میں اس نے دین کو بھی ترجیح دی ہو، دنیا کو بھی ترجیح دی ہو، تو جہاں تک میرا قرآن کریم کا مطالعہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بچنے کے امکانات زیادہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس کی مغفرت اس کی ہر دوسری صفت پر غالب ہے۔ اس لیے وہ شخص جو بالعموم خدا کی طرف جھکنے والا ہو، اللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ اس کی نیکی کے دائرے کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے اور اس کی بدی کے دائرے کو کم کرنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ نقطہ جو جیم کا جنف کا نقطہ ہے وہ کلیتاً مٹ جاتا ہے اور اس کا انجام پھر حنف پر ہوتا ہے۔ تبھی قرآن کریم نے ہمیں یہ دعا اصرار سے سکھائی، ربنا وتوفنا مع الابرار، اے خدا ہمیں ایسی حالت میں وفات دینا کہ ہم تیرے نزدیک ابرار میں شمار ہو چکے ہوں۔ اسی لیے انجام بخیر کی دعا کی طرف اولیاء نے بہت توجہ کی ہے اور بارہا انجام بخیر کی دعا مانگا بھی کرتے تھے اور دوسروں سے اس کی درخواست بھی کیا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے قادیان میں بچپن میں جب صحابہ کی اکثریت وہاں پھرا کرتی تھی، اس زمانے میں اکثر صحابہ جو دعا کی درخواست کیا کرتے تھے وہ انجام بخیر کی دعا کی درخواست کیا کرتے تھے، اور سب سے پہلے یہ بات میں نے ان سے ہی سیکھی۔ اس وقت سمجھ نہیں آیا کرتی تھی کہ یہ بزرگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پانے والے دین کی صفوں کے صف اول کے لوگ، یہ ہم بچوں سے یہ کیوں درخواست کرتے ہیں کہ دعا کرو کہ ہمارا انجام بخیر ہو۔ بعد میں جب قرآن کریم کے مطالعہ سے زیادہ سمجھ آئی تو اس وقت پتہ چلا کہ انجام بخیر سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں نہ ہم مریں، بلکہ جس رستے پر خدا ڈالتا ہے اس کے اختتام تک پہنچیں، اپنے انتہائی نیکی کا عروج حاصل کریں۔ ہر شخص کی انتہا الگ الگ ہے، ہر شخص کو خدا تعالیٰ نے نیکی کا ایک دائرہ بخشا ہے، اس دائرے تک اس کی نیکی پھیل سکتی ہے، وہ اس کی حدود ہیں، یا آسمان کی رفعت میں ایک اس کا نقطہ ہے جس تک وہ پہنچ سکتا ہے۔ تو توفنا مع الابرار یا نیک انجام کی دعا کا یہ مطلب ہوگا کہ اے خدا ہمیں اس نقطہ عروج تک پہنچا دے جو ہماری ذات کے تعلق میں ہمیں ابرار میں داخل کر دے، یعنی بر ہی بر رہے اور بدی کا کوئی پہلو باقی نہ رہے۔ حضرت مسلم موعود کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو پیشگوئی تھی اس میں یہ تھا کہ جب وہ اپنے کام مکمل کر لے گا تب وہ اس نقطہ آسمان کی طرف رفع کرے گا جو اس کے لیے مقدر ہے۔ پس ابرار میں مرنے یا نیک انجام پانے سے مراد یہی ہے کہ ہمیں رفتہ رفتہ اس وقت تک زندہ رکھ اور رفتہ رفتہ اس مقام کی طرف ہماری رہنمائی فرماتا چلا جا جس مقام میں جا کر دنیا کا کوئی نقطہ باقی نہیں رہتا،
اور خالصتاً ہم تیرے ہو جاتے ہیں۔ پس جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم میں دنیا کی کوئی ملونی ہوئی تو تم ہلاک ہو، اس کا ایک اور حال یہ بھی ہے کہ ایسے عاجز بندے جو دنیا کی ملونی رکھتے ہوئے نیکی کی طرف میلان رکھتے ہیں اور فکر رکھتے ہیں اور ہمیشہ اپنے گناہوں پر غموں پہ گھلتے رہتے ہیں اور یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے خدا ہمیں ابرار میں مارنا، خدا تعالیٰ رفتہ رفتہ ان کو مارتے وقت اس مقام تک پہنچا چکا ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی نقطہ ان میں باقی نہیں رہتا۔ ایک یہ معنی ہیں مخلصین اللہ الدین حنفاء کے، دوسرے اس کے معنی عشق کے ہیں اور محبت کے ہیں۔ مخلصین کسی کے لیے مخلص ہونے سے مراد ہے اس سے محبت کرنا، اور محبت کی پہچان یہ ہے کہ غیر محبوب کے مقابل پر ہمیشہ انسان محبوب کو ترجیح دیتا ہے۔ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ جس چیز سے محبت ہے اس کے مقابل پر اس کو ترجیح دے دے جس سے نفرت ہے۔ یہ قانون فطرت ہے جس میں کسی انسان کا دخل نہیں، چارہ کوئی نہیں۔ جیسے کشش ثقل ہر چیز کو اپنے دائرے میں اپنی طرف کھینچتی ہے اور اس کے خلاف کوئی طاقت کام نہیں کر سکتی۔ اسی طرح یعنی وہ چیزیں جو بظاہر زمین سے دور ہو رہی ہوتی ہیں اپنے میکینیکل ذریعوں سے، ان کو بھی کھینچ رہی ہوتی ہے کشش ثقل۔ سب جب میں کہتا ہوں کہ کوئی دنیا کی طاقت اس قانون سے باہر رہ نہیں سکتی تو یہ بالکل درست بات ہے۔ ہر چیز جو زمین سے دور ہو رہی ہے کسی اور ذریعے سے، اس پر بھی مسلسل کشش ثقل اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ قانون ہیں جو غیر مبدل ہوا کرتے ہیں، ان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو محبت کا قانون یہ ہے کہ جب بھی دو فیصلے ہوں، انسان قدرتاً طبعاً محبت کی طرف جھکتا ہے اور نفرت کو کبھی محبت پہ ترجیح نہیں دیتا۔ مخلصین سے مراد ہے محبت کرنے والے، اور حنفاء میں ان کی محبت کی پہچان بتا دی کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، ان کے اعمال تبھی قبول ہوں گے اگر وہ محبت کے ساتھ عبادت بجا لانے والے ہوں، اگر وہ خدا کی محبت کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے ہوں، اگر وہ خدا کی محبت کے ساتھ زکوٰۃ دینے والے ہوں۔ پہچان کیا ہے؟ ایسے لوگ حنیف ہوا کرتے ہیں۔ جب بھی خدا کے مقابل پر غیر اللہ کی بات ہو تو وہ خدا کی طرف جھکتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے جھوٹ سے بچنے کے متعلق کی ایک نصیحت کے وقت بھی یہی نصیحت فرمائی کہ وَاجْتَنِبُوا الزُّورَ، وہ دوسری آیت ہے جس میں ہے کہ حنفاء اللہ ہے، یا اس قسم کے الفاظ ہیں۔ ہاں، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حنفاء للہ، غیر مشرکین، کہ قول زور سے بچو، حنفاء للہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جھوٹ سے بچو اللہ کے لیے حنیف ہوتے ہوئے، اس کا اور شرک نہیں کرنا، ساتھ ہی یہ بھی تو فرما دیا گیا۔ مراد یہ ہے کہ جھوٹ کے وقت انسان غیر اللہ کی پناہ میں آتا ہے، اور جھوٹ کو اختیار کرنا ہی یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی طرف جھکاؤ نہیں ہے، دنیا کی طرف جھکاؤ ہے۔ اس لیے جھوٹ ثابت کرتا ہے کہ انسان حنیف نہیں رہا، ایک اس کا یہ مطلب ہے۔ دوسرا یہ مطلب ہے کہ جھوٹ تم اس لیے اختیار کرتے ہو کہ تمہارا توکل غیر اللہ پر ہے۔ اگر تم جھوٹ سے بچو اور یہ سوچ کر بچو کہ اب تو میں نے غیر سے توکل ہٹا دیا ہے، اب میرا توکل اللہ پر ہو گیا ہے، اللہ کی طرف گر گیا ہوں میں، تو پھر شرک نہیں کرنا، پھر یاد رکھنا کہ خدا ایسے گرنے والوں کو سنبھال لیا کرتا ہے۔ تو مضمون وہی ہے یہ کہ حنیف اس شخص کو کہتے ہیں
جہاں فیصلے میں یہ خطرہ بھی ہو کہ دوسری طرف میری ہلاکت ہے، اس ہلاکت کو دیکھتے ہوئے، یعنی ایسے مقام پر سچ بولنا جہاں پتہ ہو کہ اس کی سزا یقینی ہوگی، پھر بھی گرتا ہے تو خدا کی طرف گرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی صورت میں اگر تم جھوٹ سے اس لیے پرہیز کرنے والے ہو کہ تم حنیف ہو چکے ہو، تم مجبور ہو، بے اختیار ہو، میرے سوا کوئی در ہی نہیں رہا تمہارا، تو پھر یاد رکھو کہ اگر تم مشرک نہیں ہو تو میں بھی موحدین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ میں ضرور تمہاری حفاظت کروں گا، تمہیں اپنی پناہ میں لے لوں گا، تمہیں اپنی گود میں اٹھا لوں گا۔ بس یہ وہ مضمون ہے مخلصین لہ الدین حنفاء کا، جس میں جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا محبت کا پہلو بھی بہت نمایاں ہے۔ اخلاص اور محبت دراصل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور اس کی پہچان یہی ہوا کرتی ہے کہ دو فیصلوں میں ہمیشہ جس شخص سے محبت ہے اس کے حق میں فیصلہ ہوا کرتا ہے، جس سے محبت نہ ہو، یعنی اس میں انصاف کی بات نہیں ہو رہی، کسی اور کے حق میں انصاف کی بات نہیں میں کر رہا، اپنے رجحانات کی بات کر رہا ہوں۔ ایک انسان نے دو چیزوں میں سے ایک اختیار کرنی ہے، وہاں انصاف کا فیصلہ نہیں ہے۔ اس اختیار کے وقت ہر شخص لازماً بے اختیار ہو کر محبت والا فیصلہ کرے گا، اور جس سے کم محبت ہے اس کی طرف نہیں جھکے گا۔ بس بغیر محبت کے کوئی عبادت نہیں، یہ نتیجہ نکلا۔ بغیر محبت کے نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی زکوٰۃ ہے۔ اور اس مضمون کو مزید تقویت ملتی ہے قرآن کریم کی ایک اور آیت سے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام تو نہیں لیا گیا مگر مخاطب آپ ہیں، ان سے کہہ دے جو تیری پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس کے دو معنی ہیں، یعنی ایک ہی معنی میں اگر پہلے حصے پر زور دیا جائے تو اور معنی نکلائیں گے، دوسرے حصے پر زور دیا جائے تو دوسرے معنی ابھر آئیں گے۔ عام طور پر دوسرے حصے پر زور دیا جاتا ہے، اور یہ مطلب ہے جو درست ہے اپنی ذات میں کہ اے محمد یہ اعلان کر کہ اگر تم اپنی خدا کی محبت میں کے دعوے میں سچے ہو تو میری پیروی کر کے دکھاؤ، کیونکہ میں محبت کے دعوے میں سچا ہوں، اور اس محبت کے نتیجے میں جو تقاضے پیدا ہوتے ہیں وہ میں پورے کر رہا ہوں۔ اس لیے میری پیروی کرو تو تمہاری محبت کا دعویٰ سچا نکلے گا۔ اگر پہلے حصے پر زور دیا جائے تو ایک اور معنی نکلتا ہے جو مخلصین لہ الدین حنفاء کے معنی کو اور واضح کر دیتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر تم نے میری پیروی کرنی ہے تو محبت کے بغیر نہیں کر سکو گے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یعنی تحبون اللہ پہ پہلے حصے پہ زور ہوگا، مراد یہ ہوگی کہ میری پیروی کرنے کی خواہش رکھنے والوں یاد رکھو، اگر تمہیں خدا سے محبت ہے تو پیروی کر سکو گے، اگر خدا سے محبت نہیں ہے تو نہیں کر سکو گے۔ پس حنفاء للہ کا مضمون اور کھل کر واضح ہو گیا کہ اگر خدا سے محبت ہے تو پھر عبادتیں، نیکیاں، زکوٰۃ، خدمتیں سب قبول ہوں گی، اگر نہیں ہے تو پھر یہ ساری ظاہری چیزیں اور بے معنی اور بے حقیقت ہو جاتی ہیں۔ اس مضمون کو سمجھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ کیوں دنیا میں بڑے بڑے عبادت گزار اور جبہ پوش اور دستار بند لوگ ایسے ہیں جن کے متعلق انسان اپنی فطرت سے محسوس کرتا ہے کہ یہ تقویٰ سے خالی لوگ ہیں، بے معنی اور بے حقیقت لوگ ہیں۔ ان کے اندر کشش کی بجائے نفرت پیدا ہوتی ہے، اور اپنی طرف جذب کرنے کی بجائے وہ دھکا دینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں رعونت دکھائی دے گی، ان میں دنیا کے لحاظ سے بہت بڑائی اور رعب بھی دکھائی دے گا، مگر پیار سے خالی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ جن کی عبادتیں اللہ کے پیار سے خالی ہوں ان کے تعلقات دنیا کے پیار سے بھی خالی ہو جایا کرتے ہیں، یعنی وہ خود دنیا کی طرف جھکتے ہیں مگر دنیا والوں کے لیے ان کے دلوں میں سچا پیار نہیں ہوتا۔
بس دنیا سے پیار ہونا اور چیز ہے اور اہل دنیا سے پیار ہونا اور چیز ہے۔ اہل دنیا سے پیار صرف اسی وقت نصیب ہوتا ہے جب خدا تعالیٰ سے پیار ہو۔ بس وہی مضمون ہے یہاں بھی کہ زکوٰۃ بھی تب قبول ہوگی اگر اللہ سے پیار ہوگا، اور زکوٰۃ کا سلیقہ بھی تب آئے گا اگر خدا تعالیٰ سے پیار ہوگا۔ بس تمام جماعت کو اب اس پہلو پر زور دینا چاہیے اور اپنی عبادتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کیا پتہ ہم ساری عمر عبادتیں کرتے رہے ہوں اور ساری عمر چندے بھی دے رہے ہوں، لیکن خدا کی محبت غالب نہ ہو تو یہ ساری چیزیں ضائع ہو رہی ہوں۔ اس لیے جب سودے کرنے ہیں تو سودوں کی قیمت وصول کرنی ہے۔ ایسی زندگی کا کیا فائدہ کہ انسان قربانی بھی کر رہا ہو اور قربانی کا حاصل بھی کچھ نہ ہو۔ ایک ایسی جگہ کاشت کر رہا ہو جہاں جو زمین پیداوار کی اہلیت نہیں رکھتی۔ بعض لوگ بیچارے میں نے دیکھا ہے زمیندار ساری عمر ایسی زمین پہ ٹکرے مارتے رہتے ہیں جہاں سے نکلتا کچھ نہیں، وہ قرضوں میں دبے رہتے ہیں، بچے ان کے نوکریاں کر کے ان کو پال رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ زمین کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ تو وہی کاشت وہی محنت اچھی ہے جس سے نتیجے میں پھل حاصل ہو۔ بس اگر عبادتیں کرنی ہی ہیں تو پھلدار عبادتیں کریں، اگر چندے دینے ہیں تو پھلدار چندے دیں، اگر خدمت عوام الناس کی خدمت کرنی ہے تو ایسی خدمت کریں جس کے نتیجے میں آپ کو کچھ حاصل ہو، اور وہ اس میں دونوں طرف محبت کی شرط رکھ دی گئی ہے۔ اگر محبت سے عبادتیں کرو گے، اگر محبت سے نمازیں قائم کرو گے، اگر محبت سے صدقات دو گے تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوگی۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور محمد مصطفیٰ کی سچی پیروی کے نتیجے میں فرمایا یحببکم اللہ، تمہارا پھل یہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اب اللہ اگر محبت کرنے لگے تو یہ بات لکی چھپی نہیں رہ سکتی۔ یہ ایسی بات نہیں ہے جس کے لیے کہنے والے کو ڈھنڈورے پیٹنے پڑیں، اس کے نتیجے میں علامتیں ظاہر ہوا کرتی ہیں۔ اہل اللہ کی اپنی علامتیں ہیں، اور وہ غیر اللہ کے سوا جو لوگ کسی اور کے بندے بنتے ہیں ان سے وہ علامتیں اہل اللہ کو ممتاز کر دیا کرتی ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کو بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے گہرے اور لمبے تجربے کی روشنی میں بیان فرمایا ہے۔ اس لیے یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست، لیکن جب تک آخری نتیجہ نہ نکلے کوئی شخص نہ مطمئن ہو سکتا ہے، نہ اسے مطمئن ہونے کا کوئی حق حاصل ہے جب تک وہ خدا سے اس کے پیار کی علامتیں نہ حاصل کر لے۔ اور یہ علامتیں وہ خود بیان کر کے اپنے ڈھنڈورے نہیں پیٹا کرتا، لیکن دن بدن اس کے دل میں خدا تعالیٰ کی طرف سے پیار کے جلوے نازل ہوتے ہیں اور اس کی کیفیت بدلنے لگتی ہے۔ پھر لوگ اس کو دیکھتے ہیں، پھر خدا اس کو بعض دفعہ ظاہر کرتا ہے اور بعض دفعہ نہیں کرتا، اور دونوں صورتوں میں خدا کے ایسے بندے جو حنفاء للہ ہوں وہ کلیتاً مطمئن رہتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ نہ ظاہر کرنے کی صورت میں زیادہ مطمئن ہوتے ہیں اور مزے کر رہے ہوتے ہیں اپنی ذات میں۔ ظاہر ہوتے ہیں تو خدا کی خاطر ہوتے ہیں اور دنیا کو خدا کی طرف بلانے کے لیے ظاہر ہوتے ہیں۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ظاہر نہیں تھے اس وقت بھی وہ خدا کے تھے اور خدا سے اسی طرح راضی تھے۔ جب ظاہر ہوئے تو وہ جو اندرونی سکون تھا اور اطمینان نصیب تھا اس کی قربانی دے کر ظاہر ہوئے ہیں، اور بہت بھاری قیمت دینی پڑی، مگر چونکہ خدا کی خاطر ہوا اس لیے پھر بھی مطمئن رہے۔ جو ریاکار لوگ ہیں ان کا الٹ حساب ہوتا ہے، وہ جب تک ظاہر نہ ہوں، یعنی اپنے آپ کو ظاہر نہ کریں، اس وقت تک وہ بے چین رہتے ہیں، اس وقت تک ان کی زندگی عذاب میں مبتلا رہتی ہے۔ جب وہ ظاہر کر دیں اپنے آپ کو پھر ان کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔
بس اہل اللہ کا مخفی ہونا اور حیثیت رکھتا ہے اور دنیا داروں کا مخفی رہنا اور حیثیت رکھتا ہے. اہل اللہ کا ظاہر ہونا اور حیثیت رکھتا ہے اور دنیا داروں کا ظاہر ہونا بالکل اور حیثیت رکھتا ہے. خدا کے بندے جب ظاہر ہوتے ہیں تو تکلیف کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کا مطالعہ کریں اور آپ کے اشعار کا مطالعہ کریں تو یہی مضمون ملتا ہے. فرماتے ہیں مجھے تو کوئی شوق نہیں تھا دنیا میں نکلنے کا، بڑے اطمینان سے میں تیری محبت کے سائے تلے تیرے محبت میں ڈوبا ہوا زندگی بسر کر رہا تھا. تو نے مجھے نکالا ہے تو میں نکلا ہوں اور تیری خاطر نکلا ہوں. بس اگر نیت خالص ہو، یعنی مخلصین اللہ الدین و حنفاء کے درجے سے انسان تعلق رکھتا ہو، تو اس کے بعد اس کی ہر ہجرت خدا کی طرف ہوتی ہے. وہ مخفی رہ کر بھی خدا کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، وہ ظاہر ہو کے بھی خدا کی طرف حرکت کر رہا ہوتا ہے. اور اس پہلو سے اس کے اخلاص کے اوپر خدا اس کے اخفاء کی حالت میں بھی گواہ رہتا ہے اور اس کی اعلانیہ حالت میں بھی گواہ رہتا ہے. شرط یہی ہے کہ خدا سے محبت کا تعلق ہو اور پیار کا تعلق ہو اور یہ محبت ہر دوسرے رشتے پر غالب ہو. جتنے دنیا میں لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں وہ اس مقام پر جا کر ٹھوکر کھاتے ہیں جہاں خدا کی محبت سے دنیا کی محبت یا اولاد کی محبت یا اپنی عزت کی محبت آگے اونچا سر نکالے ہوئے کھڑی ہوتی ہے. جب تک ان کا امتحان اس مقام تک نہیں پہنچتا وہ مخفی رہتے ہیں، یعنی ان کا نفاق مخفی رہتا ہے. ان کی نیکی مخفی نہیں رہتی، نیکی ظاہر رہتی ہے اور نفاق مخفی رہتا ہے. جب ابتلا اتنا سر اٹھا لے یا اتنا بلند ہو جائے کہ وہاں جا کر خدا کی محبت کوتاہ رہ جائے اور چھوٹا قد رہے اس کا، اور ان کی اولاد کی محبت اور مال کی محبت اور دین کی محبت اور دین کی نہیں عزت نفس کی محبت اونچی نکلی ہوئی ہو، تو وہ ابتلا ان کو خدا سے الگ کر دیتا ہے. پھر اس وقت وہ ننگے ہوتے ہیں، اس وقت وہ ظاہر ہوتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا تھے جو اب ابھر کر سرفیس پر یعنی سطح پر آپ پر ابھر کے نکلے ہیں. تو کیا شکل نکلی ہے؟ سطح آپ کے نیچے ڈوبی ہوئی ہزار چیزیں ہیں، کہیں بھیانک مکروہ جانور بھی ہیں، کہیں بڑی بڑی خوبصورت مچھلیاں بھی ہیں. باہر آئیں تو پتہ چلے نا. تو ابتلا یہ کام کیا کرتا ہے کہ اندرونی گندے وجود کا سر جب باہر نکلتا ہے تو نہایت بھیانک اور مکروہ شکل میں نکلتا ہے. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ان کی خدا کی محبت کا قد بس اتنا صحیح تھا اور اپنی محبتوں کے قد اس سے بہت اونچے تھے. پھر وہ خدا کی محبت کے بغیر وجود نکلتا ہے اور وہ مکروہ ہوتا ہے. لیکن اہل اللہ کو ابتلا اور رنگ میں دکھاتے ہیں. ان کی نیکیاں مخفی ہوتی ہیں اور جب ابتلا ان کو اچھالتے ہیں تو ان کے اپنی ساری محبتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، ڈوبی ہوئی رہ جاتی ہیں. صرف خدا کی محبت کے ساتھ وہ اچھلتے ہیں اور خدا کی محبت کے ساتھ دنیا پر جلوہ گر ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو خدا کبھی نہیں چھوڑتا، ہمیشہ ان کی حفاظت فرماتا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے. اسی کا نام اللہ کی معیت ہے. معیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ 4 قدم کی معیت اور پھر خدا پیچھے اور آپ آگے. یہ معیت کا مطلب ہے ان اللہ مع الذین آمنوا. وہ ایمان لان والے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے وہ یہ ہوتے ہیں جو دین کو خدا کے لیے خالص کرتے ہیں اور ہر دوسرے کے مقابل پر خدا کی محبت کو غالب سمجھتے ہیں، اس کے ہو کے رہ جاتے ہیں. بس اس مضمون کو سمجھ کر یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم احمدیوں کو کثرت کے ساتھ ایسے خدا والے عطا ہوں، یا جماعت احمدیہ کو کہنا چاہیے کثرت کے ساتھ ایسے خدا والے عطا ہوں جو ہر امتحان کے بعد جب وہ ظاہر ہوا کریں تو خدا کی معیت کے ساتھ ظاہر ہوا کریں، خدا کے حسن اور خدا کے جلووں کے ساتھ ظاہر ہوا کریں. اس وقت دنیا میں جو بے انتہا مصائب آ رہے ہیں اور آنے والے ہیں اور بہت ہی بڑے زلزلے رونما ہونے والے ہیں جن کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں،
ان میں یہ اہل اللہ ہیں جو دنیا کو بچائیں گے۔ اس لیے آج ایک یا دو یا تین یا چار کی ضرورت نہیں ہے، آج لاکھوں ایسے احمدیوں کی ضرورت ہے جو اہل اللہ بن چکے ہوں اور خدا کی معیت ان کو نصیب ہو۔ بس اللہ کرے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں ہمیں ایسے احمدی عطا ہوں جو خدا والے بن کر دنیا کو خدا کے عذاب سے بچانے میں کامیاب ہو سکیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر